اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں السلام علیکم۔ بی بی زینب علیہ السلام جب لٹا ہوا قافلہ لے کر دمشق پہنچی تو وہاں ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا تھا جو بہت ہی کم علماء نے بیان کیا ہے، یا کم از کم میں نے کسی عالم سے نہیں سنا سوائے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے۔ جب یزید اپنا ظلم برپا کر چکا، امام علی مقام کا قافلہ لٹ چکا، تمام اہل بیت کے سر کٹ گئے تو رسول زادیوں اور امام زین العابدین کو جو بیمار تھے چھوڑ دیا اور قیدی بنا لیا۔ 72 کٹے ہوئے سر نیزوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور رسول زادیاں قیدیوں کی صورت میں ایک قافلہ لے کر دمشق پہنچیں تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں اور یہ قیدی کون ہیں۔ یزید نے صرف اتنا اعلان کیا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور ان باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے، کسی کو کچھ خبر نہیں، کوئی پہچان نہیں تھی۔ بازار میں لوگوں کا رش جمع ہو گیا اور قافلہ رک گیا۔ دمشق میں آج وہ بازار سوق حمیدیہ کہلاتا ہے۔ قافلہ رک گیا، بھوک تھی، پیاس تھی، پریشانی تھی، بدحالی تھی۔ جو لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے ان میں ایک بوڑھی خاتون بھی چڑھی ہوئی تھی۔ اس بوڑھی خاتون نے دیکھا کہ قیدی ہیں، مسافر ہیں، پریشان حال ہیں۔ اس نے ان کے لیے پانی بھیجا، کچھ کھانے کی چیزیں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے، دوپٹے بھیجے، ضرورت کا سامان بھیجا۔ سیدہ بی بی زینب نے سارا کچھ دیکھا تو اس خاتون کو بلایا۔ جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تم نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ کوفہ سے لے کر دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں، کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی۔ تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کر اتنی بھلائی کی ہے؟ اس بی بی نے کہا، میں اپنے بچپن میں چھوٹی عمر میں مدینہ میں رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو میں مدینہ چھوڑ کے آ گئی، دمشق میں آ گئی۔ مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا تو میں نے عرض کی، بی بی مجھے کوئی وصیت کر دیں جس پر میں عمر بھر عمل کروں۔ بی بی فاطمہ جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں۔ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، فرمایا تھا، بیٹا ایک ہی وصیت ہے، کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ زندگی میں کبھی کوئی قیدی نظر آئے تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے جو دیکھا ہے، آپ قیدی ہیں اور مجھے ان کی وصیت یاد آئی ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی نصیحت پر عمل کر کے قیدی سمجھ کے یہ سارا کچھ کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی، اللہ تیرا بھلا کرے گا، تجھے اجر دے گا۔ بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی، بھلائی کی، ہم تیرے لیے کیا دعا کریں، کیا صلہ دے؟ ہم تو اس وقت خود مسافر ہیں، قیدی ہیں، لٹے ہوئے مظلوم ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا، میری ایک ہی آرزو ہے، عمر بھر کی، وہ دعا کر دے۔ پوچھا کیا آرزو ہے؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا، جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسن اور حسین۔
اور بی بی زینب چھوٹے معصوم بچے تھے۔ اب زمانہ گزر گیا، میری اس وقت سے آرزو ہے کہ کبھی مجھے حسین اور زینب کی زیارت نصیب ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی۔ میں زینب ہوں اور جو کٹا ہوا سر نیزے پر سب سے آگے ہے وہ حسین ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب قافلہ لے کر دربار یزید میں پہنچی۔ اس بدبخت یزید نے حکم دیا کہ قیدی باندیاں میرے سامنے پیش کی جائیں، اور گستاخانہ انداز کے ساتھ سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا۔ آپ کے ساتھ وہ بوڑھی خاتون بھی تھی جو سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی خادمہ تھی، اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا، کھلایا تھا۔ ان بی بی کا نام فضہ ہے۔ اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک چکی تھی، لیکن جب یزید نے رسول زادیوں کو باندیاں کہہ کر پکارا تو وہ مائی حضرت فضہ کھڑی ہو گئی، جوش میں آ گئی اور فرمانے لگی بدبخت یزید، تم جن کو باندیاں کہہ رہے ہو، خبردار یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک اور وارث ہیں، تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں، تمیز سے بات کر۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا یہ بوڑھی خاتون کون ہے جو جسارت اور بے ادبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں؟ اس کی خبر لو۔ فوجیوں نے تلواریں لہرائی دھمکانے کے لیے۔ بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بس اتنا عمل کرنے کی ضرورت تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکڑوں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے، اور بی بی فضہ بھی حبشہ سے تھی۔ یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان ایک دم تلواریں میان سے نکال کر کھڑے ہو گئے، اور ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی اہمیت تھی، انہوں نے کہا خبردار یہ ہمارے وطن کی ماں ہے، یہ حبشہ کی ماں ہے، اگر کسی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے سر کاٹ دیں گے۔ جب وہ تلواریں حبشہ کی خاتون کی عزت کی خاطر اٹھیں تو اس وقت بی بی زینب نے مڑ کے مدینہ کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اور عرض کی بابا، حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سینکڑوں تلواریں نکل آئی، مگر آج آپ کی بیٹی کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور پھر بی بی زینب نے طریق ساز خطبہ دیا۔ بی بی زینب کا خطبہ کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پیارے بھائی اور بہنوں بچوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو یار چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔